السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ دین کی بات، اور دین کی بات بھی جس موضوع پر ہے، جو اساس ہے، جو ہمارے ایمان کا حصہ ہی نہیں بلکہ کل کا کل حصہ ہے، اس کی بات جتنی توجہ کے ساتھ سنی جائے اور جتنے غور کے ساتھ سنا جائے، اور پھر یہ دعا کی جائے کہ یا اللہ جو باتیں یہاں سنیں اس کے اوپر عمل کروا دیجئے، اس میں خیر ہے، برکتیں ہیں، اور اگر یہی بات بے توجہی کے ساتھ سنی جائے تو اس کا عکس ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ باتیں سننے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکستان کے مرکزی مبلغ قاضی احسان صاحب دامن برکاتہم، یہ ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ وہ آج علماء کے اس گلدستے میں موجود ہیں۔ جناب مولانا نور محمد صاحب ہزاروی جو سرگودہ سے تشریف لائے ہیں، اور دیگر اکابرین، یہ میرے دوستوں پہرے دار ہیں، پاسبان ہیں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ میں ملتمس ہوں حضرت قاضی احسان صاحب دامن برکاتہم سے کہ وہ تشریف لائیں۔ میں ملتمس ہوں جناب نور محمد صاحب ہزاروی دامت برکاتہم سے کہ وہ تشریف لائیں۔ حسب معمول اس تقریب کا انعقاد سب سے پہلے میں نے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مختصر سی بات کی، جس سے آپ سب سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ تقریب ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ہے۔ اور پھر دو بچے جنہوں نے تکمیل حفظ قرآن کیا، اس کی سعادت حاصل کی، اپنے سینوں میں 114 سورتیں، 30 پارے، 6666 آیات، 3,23,720 حرف جمع کیے۔ ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے تقریب منعقد ہوئی۔ میں تحدیث نعمت کے طور پہ ایک بات عرض کرتا ہوں، حضرات علماء اکرام سے دعاؤں کی بھی درخواست ہے کہ ہمارے خاندان میں الحمدللہ ثم الحمدللہ کوئی گھرانہ ایسا نہیں ہے جہاں 2 سے زیادہ حفاظ موجود نہ ہوں، کوئی ایک گھرانہ ایسا نہیں ہے ماشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہر طرح کی نظر بد سے بھی حفاظت فرمائے، اور جنہوں نے قرآن حکیم کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے وہ اس کے مطابق عمل بھی کرے، اور اپنے سینوں میں قرآن کو جیسا یاد کیا ہے ویسا ہی لے کے بھی جائیں یہاں سے، آمین۔ تلاوت قرآن حکیم کے لیے جامع اشرف المدارس کے استاذ قاری زین العابدین صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن حکیم پڑھ کر باقاعدہ آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله،
وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. इस तकरीब के मेज़बान जनाब सैयद ताहिर हसन साहब दामद बरकातुहू से मुल्तमिस हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। जनाब सैयद ताहिर हसन साहब जो कि मेरे वालिद साहब हैं, जिनके लगाया हुआ ये पौधा बल्कि आबियारी से इस बागीचे में पौधे जो लगाए हैं फलदार दरख्त की सूरत में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौजूद हैं। जनाब सैयद खालिद हसन साहब भी तशरीफ़ लाएँ। मैं नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने की सादत हासिल करने के लिए मदऊ करता हूँ जनाब सैयद फारूक हसन साहब को। सबसे पहले दुरूद शरीफ मुख्तसर सा मिलकर साथ पढ़िए। सल्ले अला नबीना सल्ले अला
محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے بشر کی سرے عرش مہمان نوازی یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے اسے اور کیا نام دے گا زمانہ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جناب ابراہیم ولد سید سعد حسن صاحب شکریہ اے حافظو اس کا رہو کرتے ادا حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا شکریہ اے حافظو اس کا رہو کرتے ادا حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم
تم کو چنا، شکریہ اے حافظوں اس کا رہو کرتے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا۔ 10 عزیزوں کی سفارش کا تمہیں مژدہ ملا، اس سے بڑھ کر حفظ قرآن کا بھلا کیا ہو صلہ۔ 10 عزیزوں کی سفارش کا تمہیں مژدہ ملا، اس سے بڑھ کر حفظ قرآن کا بھلا کیا ہو صلہ۔ مل گیا ہے رب سے 10 بے آسروں کو آسرا، مل گیا ہے رب سے 10 بے آسروں کو آسرا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا، شکریہ اے حافظوں اس کا رہو کرتے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا۔ حفظ قرآن کے الفاظ تم نے کر دیے، نعمتوں سے دامن تم نے اپنے ہر دم بھر دیے، حفظ قرآن کے الفاظ تم نے کر دیے، نعمتوں سے دامن تم نے اپنے ہر دم بھر دیے، اب عمل کی موتیاں چننے کا آیا مرحلہ، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا، شکریہ اے حافظوں اس کا رہو کرتے ادا، حفظ قرآن کے لیے اللہ نے تم کو چنا۔ معروف مذہبی اسکالر حضرت ڈاکٹر سید عبداللہ عامر صاحب، میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اس بابرکت محفل پر قیمتی باتوں سے ہمیں بہرمند فرمائیں۔ حضرت کا بیان اللہ کے فضل سے بہت پرنور ہوتا ہے، اور حضرت کے بیان کی یہ خصوصیت ہے کہ جب بیان فرما رہے ہوتے ہیں جو احباب ہیں ان کو شاید کھلانے کی بھی فرصت نہ ملے، یعنی ادھر ادھر کہیں دھیان نہیں جاتا۔ آپ سے درخواست ہے کہ توجہ کے ساتھ حضرت کا بیان سماعت فرمائیے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ آپ نے کھانا کھانے سے پہلے دیکھا ہوگا کہ کچھ تھوڑی سی چیزیں سرو کی جاتی ہیں جسے ایپیٹائزر کہتے ہیں، تو میں ایپیٹائزر کا کام کروں گا، باقی بات تو اصل میں جو ہے وہ حضرت فرمائیں گے، قاضی احسان احمد صاحب دامت برکاتہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، آسمان سے، پہاڑ سے اور زمین سے کہا کہ میرے ایک بوجھ کو اٹھا لو گے، تو انہوں نے سب نے منع کر دیا، فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا۔ اب یہاں پر ایک علمی نقطہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو حکم فرماتے، یہاں امر کا صیغہ ہونا چاہیے تھا، اور ایک اور آیت میں اللہ فرماتے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اپنے اس کلام کو پہاڑ کے اوپر نازل کرنا، اگر ہم اس کے اوپر نازل کر دیتے تو وہ ہمارے خوف سے، خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے 8 سے 10 سال کے بچے اس بوجھ کو اپنے سینوں میں اٹھائے ہوئے ہیں۔
تو انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها فحملها الانسان. سب صناف چیزوں نے، سختیوں نے منع کر دیا جو سخت ترین چیزیں تھیں، لیکن انسان نے اس بوجھ کو اٹھا لیا. اب یہاں پر جب بوجھ اٹھا لیا تو تھپکی دینی چاہیے تھی، شاباشی دینی چاہیے تھی کہ جو کام کوئی نہ کر سکا وہ کام تم نے کر لیا. لیکن اللہ آگے مبالغے کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. ظالمہ جاہلہ نہیں کہتے، ظلومن جہولہ کہتے ہیں، یعنی انسان بڑا ظالم اور بڑا جاہل ہے. اس سے پہلے ہم چلتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے کہ جب وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں نے زمین میں اپنا نائب اتارنا چاہا. فرشتے پکار اٹھے کہ یا اللہ آپ کس کو اپنا نائب بنا رہے ہیں؟ یہ کشت و خون کریں گے. قَالَ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو فرشتوں نے کہا کہ بالکل، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم، اے اللہ ہم نہیں جانتے، آپ ہی جانتے ہیں. تو یہ جب ایک چیز کی ضد بتائی جاتی ہے تو اس کے بعد اس کی اہمیت بتائی جاتی ہے. اگر رات نہ ہوتی تو دن کی اہمیت کسی کو نہ معلوم ہوتی. لہٰذا یہاں پہ ظالم اور جاہل کا ذکر کیا، یہ بتانے کے لیے کہ اگرچہ یہ ظالم اور جاہل ہے، ہر معاملے میں آپ دیکھیں بچہ 3 سال تک کچھ نہیں جانتا، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، کتنا جہل ہوتا ہے. اور یہاں تک کہ بعض اوقات تو بڑی عمر تک بھی یہ جہل رہتا ہے. اور ظالم اس معنی میں ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ اس نے کتنا بار اٹھا لیا. دوسری چیز عقیدہ ختم نبوت سے متعلق جو بات ہے وہ کرنی ہے، وہ بہت اہم بات ہے. یہ مرزا غلام قادیانی یہ تو خیر بیچتا کیا ہے، جس کو یہی پتہ نہ ہو کہ اس کی ایک جیب میں ڈھیلا ہے تو اس سے اسے کیا کام کرنا ہے، اور دوسری جیب میں اس کے گڑ کا ایک ٹکڑا ہے، اس سے اسے کیا کام کرنا ہے. کبھی کبھی ڈھیلے کو منہ میں ڈال لیتا تھا اور گڑ سے وہ کام کرتا تھا جو نہیں کیا جاتا. تو اس سے تو بات ہی کرنی بیکار ہے. میں عام طور پہ یہ جب تقابلی جائزہ ہوتا ہے تو اس پہ بات کرنے سے پہلے مجھے اس کا اتنا ہوش اور خیال نہیں تھا، یہ جہالت تھی. لیکن ایک مرتبہ جب کہیں باہر کا سفر ہوا تو وہاں پر ایک بچے نے مجھ سے کہا کہ ہمیں اگر ان کی تعلیمات اچھی ہیں تو ماننے میں حرج کیا ہے. اس وقت رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اب اس کے اوپر پہرا دینے کی ضرورت ہے. یہ اتنا حساس معاملہ ہے کہ اگر ہم نے اس پہ بات نہیں کی، اس کے اوپر گھر والوں کو نہیں سمجھایا، اپنے بچوں کو نہیں سمجھایا، تو کل ہمارے یہاں بہت آسانی کے ساتھ میرے دوستوں یہ سوشل میڈیا ایسا کام کرتا ہے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ ہمیں نمازوں کے اوپر شک ہونے لگتا ہے اور ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر نماز ایسے پڑھ لیں تو کیا حرج ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک سوشل میڈیا آیا. اب جو تعلیمات 25 سال سے لے رہے ہیں وہ سب تعلیمات ایک طرف ہو گئی، سوشل میڈیا کا ایک کلپ ایک طرف ہو گیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو آج تک غلط کرتے آئے تھے، صحیح تو اصل میں یہی کام ہے. تو میرے دوستوں اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. کسی نبی کی کوئی سیرت محفوظ نہیں، حالانکہ سارے معصوم تھے، سب اپنے اخلاق کی تکمیل پر تھے، سب برگزیدہ تھے، سب اللہ والے، سب نیک، اللہ کے چنے ہوئے بندے، سب سے برگزیدہ ہستیاں انبیاء علیہ السلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے دوستو آخری نبی ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ کوئی چیز اٹھا کے دیکھ لیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے لے کے اور پیدائش سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ نے نہیں دیکھا کہ اصحاب فیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا. یعنی اس مکے کی جہاں آپ کو پیدا ہونا تھا، جہاں آپ کو مبعوث ہونا تھا، اس کی اللہ نے اس طرح حفاظت فرمائی کہ بڑے بڑے جانوروں کو، ہاتھیوں کو اللہ نے چند کنکروں کے ساتھ ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوس. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر باب باندھے گئے. باب ما جاء فی ترجل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، باب ما جاء فی شرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، باب ما جاء فی کیفیت زرع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، باب ما جاء فی تقعۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے پینے کا بیان، آپ کے کنگا کرنے کا بیان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنگا کرتے، بال گیلے ہوتے تو کتنے لمبی زلفیں ہوتی، بال سوکھ جاتے تو کتنے ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تو دانت کتنے نظر آتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں بال کتنے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی اٹھاتے تو کیسے اٹھاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو اٹھتے تو کیسے اٹھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھنے کے بعد پڑھتے تو کیا پڑھتے. بیت الخلاء میں جاتے تو کس طرح جاتے. بیت الخلاء سے واپس آتے تو کیسے آتے. بات کرتے تو کس طرح بات کرتے. آپ کا غصہ، آپ کا پیار، آپ کی محبت، آپ کی شفقت، آپ کی عنایتیں،
آپ کا گفتار، آپ کا کردار، آپ کا جمال، آپ کا جلال، آپ کا بیٹھنا، آپ کا کھڑا ہونا، آپ کا لیٹنا، آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، آپ کا گفتگو کرنا، آپ کے وفود کتنے تھے، ان کی تعداد 70 ہے، یہاں تک محدثین نے لکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس جگہ نماز پڑھی، 32 جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ یہ نماز پڑھنا بھی محفوظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچروں کے کیا نام تھے، یہ خچر کے نام بھی محفوظ ہیں۔ گھوڑے کون کون سے تھے، گھوڑے کے نام محفوظ ہیں۔ زرے کون کون سی تھی، زرے کے نام موجود ہیں۔ خود کیا پہنا تھا، اس کا نام موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے ہوئے کہاں دیکھتے تھے، یہ بھی محفوظ ہے۔ کہاں کس طرح بیٹھتے تھے، یہ بھی محفوظ ہے۔ آپ لیٹتے تو کس انداز میں لیٹتے تھے، یہ بھی محفوظ ہے۔ آپ کا چلنا محفوظ، آپ جب کھڑے ہوتے تھے تو کس انداز سے کھڑے ہوتے تھے، آپ مخاطب ہوتے کس انداز سے مخاطب ہوتے، آپ اپنی بات جب کرتے، بات کو ختم کرتے کس انداز سے ختم کرتے۔ ایک ایک چیز قرآن حکیم میں، ایک ایک چیز احادیث میں موجود، کتابوں میں موجود، مفسرین نے محنت کی اس کے اوپر۔ یہ سب محفوظ اس لیے ہوا ہے کہ یہ نمونہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ایک ایسا سانچہ دے دیا، ایک ایسا نمونہ دے دیا کہ اب اگر اس کے مطابق زندگی گزارو گے تو وہ زندگی تمہاری قبول کی جائے گی، اور اگر اس کے مطابق زندگی نہیں گزارو گے تو وہ زندگی تمہاری منہ پہ دے کے ماری جائے گی۔ تو جس نبی کی اتنی حرکات محفوظ ہوں میرے دوستو، مسیلمہ بن کذاب، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ ایک شخص اپنے بچے کو لے کے آیا کہ آپ اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دیں تاکہ اس کو برکت ملے۔ سر پہ ہاتھ پھیرا ہے مسیلمہ نے، تو بجائے اس کے کہ بال گھنے ہوتے اس کو برکت ملتی، اس حصے کے بال ہی غائب ہو گئے۔ ایک لے کے آئے کہ ہمارا بچہ جو ہے اس میں خوشالانی آ جائے، اپنا لعاب مسیلمہ نے اس کے منہ میں ڈالا، اس بچے کی زبان ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی۔ لیکن ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے کیا کمالات دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پانی ختم ہو گیا، پیالے میں اپنی انگلیاں ڈالی، پانی کو ڈولا ہے، تو ایسا صحابہ فرماتے ہیں کہ سوت جاری ہوا ہے، پانی کے اندر سے فوارے جاری ہو گئے۔ پورے لشکر نے نہ صرف وہ پانی پیا، نہ صرف اس کو بھرا ہے، بلکہ وہ پانی جاری رہا۔ یہاں پہ ایک علمی نقطہ ہے، آب زمزم سب سے عظیم ترین پانی ہے، اس سے بہتر پانی کوئی نہیں ہے۔ لیکن میرے دوستو، مفسرین نے لکھا ہے کہ آب زمزم سے بھی بہتر وہ پانی تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی مبارک سے نکلا تھا۔ کنواں سوکھ گیا، آپ نے لعاب دہن اس کے اندر ڈالا تو وہ کنواں نہ صرف اوپر آ گیا بلکہ چھلکنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کی اپنی پاور استعمال کی، طاقت استعمال کی۔ زنیرہ جو نابینا ہو گئی ایک صحابیہ، ان کے بارے میں ابو جہل نے کہا کہ لات و عزا نے اسے اندھا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں نے کہا کہ اگر آپ نے اس کے لیے دعا نہ کی اور اس کی بینائی نہ آئی تو لوگوں میں یہ یقین ہو جائے گا کہ لات و عزا نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی طاقت استعمال کرتے ہوئے ہاتھ اٹھائے ہیں، ادھر ہاتھ اٹھائے، ادھر دعا کی، اور زنیرہ کی آنکھیں واپس آ گئی۔ ابو قتادہ کی آنکھ ضائع ہو گئی، آپ صلی اللہ قیمہ بن گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے مقام پہ اپنے ہاتھ مبارک پہ اس آنکھ کو رکھا اور اس کے اوپر پھونکا ہے، اور دوبارہ لگایا تو وہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ پہلے سے زیادہ چمکدار اور خوبصورت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت میرے دوستو یہ محتاج نہیں ہے کہ میں اور آپ اس کے اوپر پہرا دیں تو کام بنے گا۔ اس کا پہرا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا ہوا ہے، ایسے ایسے لوگوں کو بھیجا ہوا ہے جو سنگلاخ پہاڑوں کی طرح آگے کھڑے ہوئے ہیں اور دشمنوں کا سامنا کر رہے ہیں، اور یہ کرتے رہیں گے کیونکہ آخری نبی ہے تو حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے، کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے، سفر میں تھے، تو دیکھا پتھروں سے آواز آ رہی ہے، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ، میں یہ سن رہا ہوں، کیا آپ سن رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں، یہ پتھر جانتے ہیں۔ میرے دوستو، پتھر جانتا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور انسان کے اندر روح پھونک جائے، انسان بات کرے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اگر کوئی مردہ ہو جائے اور پھر اس میں جان آ جائے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پہلے بولتا تھا پھر بولنے لگا۔ لیکن ایک تنا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہارا لے کے خطبہ دیا کرتے تھے مسجد نبوی میں، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کی جگہ تبدیل کر لی تو دیکھا سسکیوں کی اور رونے کی آواز آ رہی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ درخت رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا کہ یہ میری جدائی میں رو رہا ہے۔ اس کے بعد اس کو لے کے آئے ہیں، اس کو پیار کیا ہے، وہ درخت خاموش ہو گیا۔ جو یہ
ختم نبوت کا پہرا ہے، ہم سب اپنے دل و جان سے اس پہرے کو دینے کا عزم کریں۔ اپنا ایمان بھی بڑا مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر اولاد کو کوئی برا بھلا کہہ دے تو ہمارا بس نہیں چلتا کہ ہم اس شخص کا گلا پکڑ لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ہم روحانی اولاد ہیں، ہم یہ گوارا کیسے کر لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی انگلی اٹھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ جن کا لگایا ہوا یہ باغ ہے، یعنی میرے نانا جان محترم جناب سید طاہر حسن صاحب ادام اللہ فیوزہم کا، میں ان سے ملتمس ہوں کہ اس موقع پر چند دعائیہ کلمات فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ اتنی بابرکت محفل ہے ماشاءاللہ، تو اس میں علماء کرام یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ مجھے انہوں نے فرمایا کہ میں تو بس آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے، اور استاد گرامی کا کہ جنہوں نے میرے نوازوں بتوں کو تقریباً 12-14 ان کو حافظ بنایا، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے اور قبول فرمائے۔ تو یہ میرے لیے تو ایک بہت بڑا اعزاز ہے آج کے تقریب ہر ایک اعتبار سے، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ ختم نبوت حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت محفل ہے اصل میں یہ۔ تو میں آپ اس میں زیادہ مفید اس لیے نہیں ہونا چاہتا کہ حضرت یہاں تشریف لائے ہیں، وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے اور بچوں کے لیے دعا بھی فرمائیں گے۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سب حضرات کا، خواتین کا جو آج تشریف لائے اور اب تک اطمینان کے ساتھ یہ ساری باتیں ساری وہ سن رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جنہوں نے اس میں حصہ لیا، بیان کیا اور نعت شریف پڑھی، ان سب کو قبول بھی فرمائے اور ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، اور آج کی محفل میں ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دین اور دنیا کی بھلائی ہمیں عطا فرمائے، اور اصل چیز جو ہے وہ مغفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ ختم نبوت سے متعلق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظم پیش کریں گے ملک کے مشہور و معروف ثناخواں جناب شاہ رخ صاحب دامت برکاتہم۔ میں ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، تھے اصول جتنے ان کے ہر سخن میں نظم ہو گئے ہیں، نظم ہو گئے ہیں، دین کے سارے رستے آپ تک پہنچ کر ختم ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، گونجی وادی وادی آپ کی منادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، لمحہ لمحہ ان کا تاک میں ہوا کے جگمگانے والا، جگمگانے والا، آخری شریعت کوئی آنے والی اور نہ لانے والا، اور نہ لانے والا، لہجائے خدا میں، لہجائے خدا میں آپ نے صدا دی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی
पाएगा न लोगो, पाएगा न लोगो। जिल्लिया बरूजी अब कोई पैगंबर आएगा न लोगो, आएगा न लोगो। लहजाए खुदा में, लहजाए खुदा में आपने सदा दी। ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। खुद मेरे नबी ने बात ये बता दी। ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। हर ज़माना सुन ले ये नवाए हादी। ला नबी आबादी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। अब ये दोनों हुफ़ाज़ इकराम आपके सामने तिलावत कुरान हकीम फरमाएंगे। कारी मुख्तार साहब दामद बरकातुहू उनकी रहनुमाई फरमाएंगे। युहज्जूनना फिल्लाहि वहुव रब्बुना व रब्बुकुम व लना अअमालुना व लकुम अअमालुकुम व नहनु लहु मुखलिसून। अम तक़ूलून इन्न इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल्अस्बात कानूं हूदन औ नसारा। कुल अअंतुम अअलमु अमिल्लाह वमन अज़लमु मिम्मन कतम शहादतन इंदहु मिनल्लाह वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। तिल्क उम्मतुन क़द खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुस्अलून अम्मा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फसयक्फ़ीकहुमुल्लाह वहुवस्समीउल अलीम। सिबग़तल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़तन वनहनु लहु आबिदून। कुल अतुहाज्जूनना फिल्लाहि वहुव रब्बुना व रब्बुकुम वलना अअमालुना वलकुम अअमालुकुम वनहनु लहु मुखलिसून। अम तक़ूलून इन्न इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल्अस्बात कानूं हूदन औ नसारा। कुल अअंतुम अअलमु अमिल्लाह वमन अज़लमु मिम्मन कतम शहादतन इंदहु मिनल्लाह वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। तिल्क उम्मतुन क़द खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुस्अलून अम्मा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वाजअल्हु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमह। अल्लाहुम्मा
وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين.